حسین کی ماں زہرا ہے، حسین کی ماں زہرا ہے، حسین کی ماں زہرا ہے، حسین کی ماں زہرا سیدہ طاہرہ راضیہ اکلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، اور فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجے تن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ، حلتا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، اور عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ، شے پر جبریل کو اب بھی فرشتے دیکھ کر، اور ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں خیبر شکن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ، عرش والے عرش پر جائیں تو حیرانی ہے کیوں، اصل میں معراج ہے سیر وطن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ، اے عزادار حسینی زیب دیتا ہے تجھے، سلسبیل و کوثر و نہر لبن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ، سارے چمن کا تذکرہ، اور فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجے تن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ، ابتدا شبیر جس کی اور زینب انتہا، کربلا دراصل ہے بھائی بہن کا تذکرہ،
یاد آ جاتا ہے اصغر اور سکینہ کا گلا، اور جب بھی ہوتا ہے کہیں تیر و رسل کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ۔ اور آخر میں مقترض ہے، آباد نقوی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے: نام پر زینب کے زائر مانگ لے شبیر سے، نام پر زینب کے زائر مانگ لے شبیر سے، اور بھائی کو محبوب ہوتا ہے بہن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ناظرین، ہم مسلسل ایام فاطمیہ کی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں۔ جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں مولانا احسن نظر نقوی صاحب، اور مسلسل مصروفیت کے باوجود انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج یہ اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا، اور بے انتہا مصروفیت ہے، آپ کی مجالس کا سلسلہ بہت جاری ہے، تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے، پرائم ٹی وی کی پوری ٹیم، اور اس کا خاص اجر بھی آپ کو ادا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ان ایام کی مناسبت سے مختلف پروگرامز منعقد کیے اور کر رہے ہیں، اور سلسلہ آپ کا جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود عرض کیا کہ میں آپ کو یا آپ مجھے کیا دیں گے، اس مختصر سی خدمت کا، اس مختصر سی زحمت کا اجر جناب سیدہ خود ہم سب کو اور سننے والوں کو اور مومنین کو، شیعان حیدر کرار کو پوری کائنات میں موجود ہیں، اپنے نام نامی فاطمہ کے عنوان سے روز محشر آگ سے بچانے والی ہوں گی، تو اجر جناب سیدہ کے پاس ہے، اجر جناب سیدہ اس کا ہمیں عطا کریں گی۔ جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مصداق کوثر۔ سبحان اللہ۔ اور لفظ کوثر کے مصداق کون ہے اور لفظ کوثر کی مصداق کون ہے، یہ تو میں نے عرض کیا کہ مصداق کوثر کے مصداق کون ہے یا کوثر کے مصداق کون ہے، مفسرین میں اختلاف ہے، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، شیعہ سنی مفکرین نے، مصنفین نے، سیرت نگاروں نے، مفسرین نے، سب یہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ تو ایک مفسر ہیں، ان کا نام ہے فخر الدین رازی، ان کی تفسیر ہے تفسیر الکبیر، اس کی آخری جلد ہے، 32 جلدوں پر ہے، میرے پاس عربی زبان میں موجود ہے، اور اردو میں اس کی 5-6 جلدوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ سورہ کوثر چونکہ آخری سپارے میں ہے تو آخری ہی تفسیر میں اس کی تفسیر موجود ہے، 32ویں جلد میں تفسیر رازی میں۔ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے کیا کام کیا کہ لفظ کوثر کے جتنے بھی معنی ہیں، میننگز ہیں، ان سب کو انہوں نے ایک ساتھ جمع کر دیا، سبحان اللہ، اور ان تمام معنی کو ایک ہی ساتھ جمع کیا۔ انہوں نے 15 اقوال جمع کیے، القول الاول، القول الثانی، القول الثالث کر کے القول الخامس عشر، 15ویں قول تک وہ بات کو لے گئے کہ 15 اقوال ہیں کہ لفظ کوثر سے کیا مراد ہے۔
اس میں بتاتے ہیں کہ لفظ کوثر سے مراد نہر ہے، لفظ کوثر سے مراد حوض ہے، لفظ کوثر سے مراد علماء ہے، لفظ کوثر سے مراد نبوت ہے، لفظ کوثر سے مراد قرآن ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ لفظ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے. واہ واہ سبحان اللہ، بے شک بالکل. یہ اہل سنت کے عالم لکھ رہے ہیں کہ لفظ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عاص ابن وائل. یہ ہمارے ناظرین نام یاد رکھیے گا اور چلتے پھرتے جب چاہیں اس پر لعنت کیجیے گا. عاص ابن وائل یہ کون تھا؟ کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو نبی کریم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، اور جب نبی کریم اپنے آخری بیٹے عبداللہ، ایک تو قاسم، طیب، طاہر اور عبداللہ، چوتھے بیٹے جو مکے میں تھے، ان کی جب تدفین کر کے واپس آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ چلو اچھا ہوا نبی کے آخری بیٹے کی بھی وفات ہو گئی، اب نبوت کا کام آگے کیسے چلے گا؟ ہے تو کافر. اس نے کہا اچھا ہوا چلو نبی کا بیٹا وفات پا گیا، اب نبوت ختم ہو جائے گی، نبوت آگے کوئی نہیں بڑھا سکتا. اب یہاں ایک جملہ ہے بڑا لطیف سا، ہمارے ناظرین بھی لطف لیں گے اور آپ بھی لطف لیجیے گا، کہ کافر ہے لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ نبوت کا کام، آپ کے بیٹے کی تو وفات ہو گئی، اب نبوت کا کام کون آگے بڑھائے گا؟ تو یہ جملہ اپنے ذہنوں میں رکھے کہ کافر ہے لیکن بات ایک لحاظ سے درست کہہ رہے، اس کا عقیدہ عرب ہے اور عربوں کے عقائد بڑے اسٹرانگ تھے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو نبوت کا کام آگے کون بڑھائے گا؟ ہم یہیں سے سمجھ گئے کیا کہ اگر نبوت کا کام کوئی آگے بڑھا سکتا ہے تو وہ اولاد ہے، اصحاب نہیں ہے. سلامت رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا بات. اور پھر جب مصداق کوثر پہ ہم بات کو آگے بڑھائیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ جناب سیدہ کی زندگی کے ابتدائی ایام کس انداز میں گزرے. آپ کی ولادت ہوئی 20 جمادی الثانی کو، انشاءاللہ اس پہ بھی یہ تو شہادت کے ایام ہے، اس پہ پھر ہم جشن کے عنوان سے انشاءاللہ پروگرام آپ کے ساتھ بھی کریں گے. 20 جمادی الثانی کو آپ کی ولادت ہوئی، 18 سال جناب سیدہ کی عمر مبارک رہی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 18 سال میں کیا فضائل رہے ہوں گے، کیا فضائل ہوں گے بی بی کے، یا ایک خاتون کے 18 سال کی عمر میں کیا فضائل ہو سکتے ہیں. تو میں ناظرین کی خدمت میں بھی پیش کروں، اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ظاہر دنیا جہان میں جا رہا ہے، تو آپ آئیے ہمارے پاس. ناظرین کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئیے، یعنی ہمارے در پہ آئیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس در پہ ہیں کہ جس در پہ ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے. تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدہ کون ہے، سیدہ کیا ہے، سیدہ کی کیا فضیلت ہے، کیا مکارم ہے، کیا آپ کے اخلاق ہیں، کیا آپ کی تربیت کے پہلو ہیں، اور کس طرح سے آپ کے اوپر مصائب گزرے. اسی لیے ہم دنیا کو بتانے کے لیے آگے آ رہے ہیں کہ ایام فاطمیہ ہم کیوں منا رہے ہیں، مصداق کوثر پر ہم کیوں گفتگو کر رہے ہیں، کیوں آپ کی سیرت پر روشنی ڈال رہے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا فاطمہ، کون فاطمہ، کیسی فاطمہ، نعوذ باللہ، اس طرح کے جملے کہنے لگ گئے. تو اب جب انہوں نے اعتراض کیا تو پھر ہم ایام فاطمیہ بھی منا رہے ہیں. جناب سیدہ کی جب ولادت ہوئی تو غور کیجیے گا کہ ولادت کے وقت نام رکھا خدا بند متعال نے، رسول اللہ کے ذریعے جناب خدیجہ نے کہا رسول اللہ سے کہ نام رکھے، تو جناب رسول اللہ نے کہا کہ میں خدا بند متعال پر نام رکھنے میں سبقت نہیں رکھ سکتا، تو نام رکھا فاطمہ. اور اللہ نے اپنے نام پر رکھا کہ اللہ فاطر السماوات والارض ہے، تو اس نے نام فاطمہ رکھا. تربیت جناب خدیجہ نے کی اور رسول اللہ نے کی، جناب سیدہ کی کا ان دونوں کے زیر سایہ، نبی کریم کے سایہ، زیر سایہ تربیت پائی. پھر آپ کا کردار اس وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب شیب ابی طالب میں 3 سال تک مقید رہے، اور بائیکاٹ کا جو زمانہ تھا 7 سے 10 نبوی تک، اس میں مشکل حالات میں جناب خدیجہ، رسول اللہ، حضرت ابو طالب، مولا کائنات، ان سب کے ساتھ جناب سیدہ بھی موجود تھیں کہ ان اندوناک حالات میں، ان مشکل حالات میں، ان ابتر حالات میں جناب سیدہ رسول اللہ کی میت میں رہیں، جناب خدیجہ کے ساتھ رہیں، اور ایک لفظ بھی حرف شکایت اپنی زبان پر جاری نہیں کیا. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی سیرت کے ابتدائی زندگی کے پہلو ہیں کہ جن پر ہم غور کریں کہ جس مشکل حالات میں اگر انسان آ جاتا ہے تو پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یا پھر اس کی زبان پہ حرف شکایت جاری ہو جاتا ہے، خداوند نے بتایا تو نے ہمیں اس امتحان میں کیوں ڈال دیا. جناب سیدہ چونکہ تربیت یافتہ ہیں، ام المومنین جناب خدیجہ اور خاتم النبیین رسول اللہ کی، تو آپ کی سیرت کے پہلو جناب سیدہ میں بھی داخل ہوئے اور آپ ان مشکل حالات پر بھی اوور کم کر گئیں. یہ پہلو ہے. اور پھر جب جناب خدیجہ کی وفات ہو رہی تھی، آخری ایام جناب خدیجہ کے، تو رسول اللہ کو وصیت کر کے گئیں کہ میری اس بیٹی کا خیال رکھیے گا، میری اس بیٹی کا اکرام کیجیے گا، میری اس بیٹی کا اس عنوان سے خیال رکھیے گا کہ یہ یتیم نہ ہو جائے. یعنی ماں اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایک لحاظ سے بچی آدھی یتیم ہو جاتی ہے بچے.
تو اگر ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے, میں رخصت ہو رہی ہوں, تو ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی قریش کی عورتوں میں جائے اور قریش کی عورتیں میری بیٹی کو پریشان کریں. تو آپ اس کا خیال رکھیے گا. نبی کریم نے بھی اس بات کا خیال رکھا کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں تب تک دوسری شادی نہیں کی, دوسرا نکاح نہیں کیا. اور پھر ظاہر ہے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو پھر اگلے ہی سال 2 ہجری کے اندر جناب سیدہ کے ساتھ مولا کائنات کی شادی ہوئی. اور پھر ظاہر ہے وہ شادی بھی ایسی شادی تھی کہ دنیا میں انسان کا ایک ہی نکاح ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا رشتہ ایک ہی دفعہ طے کیا جاتا ہے, لیکن جناب سیدہ اور مولا کائنات وہ ہیں کہ ان کا رشتہ آسمان پر بھی طے ہوا, یا نکاح آسمان پہ بھی پڑھایا گیا اور زمین پر بھی پڑھایا گیا. اور پھر اس طرح سے آپ کی زندگی مکے سے مدینے میں ٹرانسفر ہوئی اور پھر زندگی آگے بڑھتی ہے. سبحان اللہ حضور, بہت خوب آپ نے روشنی ڈالی اور یہ ہمارا موضوع بھی بہت بہترین ہے. اچھا, میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بی بی کی سیرت کی بالخصوص ان کی تربیت کے عنوان سے کچھ آپ ہمارے اس پہ روشنی ڈالی. سبحان اللہ. دیکھیں جہاں ہم نے بات روکی ہے وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. جہاں تک تربیت کا تعلق ہے, یعنی 2 ہجری آ گئی, مکے سے مدینے آ گئی, شادی ہوئی 2 میں, اور 3 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہوئی, امام حسن کی ولادت ہوئی, اور 4 میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, یا 2 یا 3 ہجری میں ولادت ہوئی, اور پہلی میں آپ کی شادی ہوئی, تاریخ میں اختلاف ہے. تو پھر اب جناب سیدہ بیٹی بھی رہیں, ٹھیک ہے, رسول اللہ کے ساتھ رہیں, پھر مولا کائنات کے ساتھ شادی ہوئی تو اب بیوی بھی بن گئی. اب آپ کا کردار بیٹی کے علاوہ بیوی کا بھی ہے, زوجہ کا بھی ہے, اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا تربیت کا, تو آپ کے بیٹے بھی ہیں, امام حسن, امام حسین, جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے 4 بیٹے, ٹھیک ہے. تو 2 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک آپ نے اپنی شہادت کے ایام تک امام حسین, امام حسن, جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی اس انداز میں تربیت کی کہ مکمل طور پہ پوری کربلا تیار کر کے دی. واہ واہ, رول ماڈل ہے. رول ماڈل. اس جملے پر خاص غور کیجیے گا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم, یہ ان کا کردار کربلا کے بعد, ویسے تو پہلے سے بھی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو کربلا کے بعد آپ کا کردار خطبوں کے ذریعے اور دیگر ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن کربلا سے پہلے امام حسین اور اس سے پہلے امام حسن کی اولادیں بھی جو تربیت پا کر پہنچی ہیں, وہ اصل میں امام حسن کی تربیت کی جناب سیدہ نے, اور تیار کیا کہ ہر موقع پر میرا بیٹا امام حسن شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا. امام حسن کی شہادت ہو گئی 50 ہجری میں, 49 ہجری میں, تو آپ کا بیٹا جناب قاسم وہ نمائندگی کر رہا ہے کربلا میں. تو کربلا بنیادی طور پر تیار کر کے دی ہے جناب سیدہ نے. نوجوان دوست کہ جو شادی کر چکے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں ان تربیت کے پہلوؤں کو کیسے اپلائی کریں. پہلی بات تو یہ اپنے ذہنوں میں رکھیں ہمارے دوست کہ بے جا خواہشات سے اجتناب کریں. بے جا خواہشات, ڈیمانڈز, ٹھیک ہے, ایکسپیکٹیشنز, امیدیں کہ میں اس طرح سے ہوں. دیکھیے یہ جو میڈیا ہے, میڈیا نے بہت معاملات کو خراب کیا ہے, جو ہمارے ذہنوں میں, نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں داخل کر دیتا ہے. جناب سیدہ کی سیرت کو دیکھیں کہ جس طرح کا ماحول ہے, کیا مولا کائنات کا انتظار کرتی ہیں آپ؟ تو اشارہ کرتی جب جناب مریم کے لیے آسمان سے من و سلوہ آ رہا ہے بند دروازے کے باوجود بھی, جناب زکریا جب داخل ہو رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس کے لیے, کہاں سے آیا؟ تو انی لکی ہاذا, فرشتے نے آگے کہا کہ یہ میرے لیے ہیں. تو جناب مریم کے لیے آ رہے ہیں تو فخر مریم کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ لیکن جناب سیدہ بتا رہی ہیں, بتانا چاہتی ہیں اپنی تربیت کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے کہ اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو صبر و استقامت کے ساتھ اور گھریلو معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا ہے. پھر اس کے بعد جب اولادیں ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر زندگی اولادوں کے لیے ہوتی ہے. امام حسن, امام حسین کی تربیت ایسے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ خطبہ دیتے تھے, خطبہ دینے کے بعد آپ کو کچھ دیر کے لیے رک جانا پڑتا تھا. وہاں ظاہر ہے مختلف ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں, شام سے, روم سے, یمن سے وغیرہ, ایران سے, وہ گفتگو کر رہے ہیں. جب رسول اللہ واپس گھر آتے تھے, جناب سیدہ کے گھر آتے تھے, تو رسول اللہ سے کہتی تھی کہ بابا آج آپ نے حج کے فضائل بیان کیے, آج آپ نے جھوٹ کے نقصانات بیان کیا, آج آپ نے سچ کے فوائد بیان کیا, آج آپ نے نماز کی اہمیت بیان کی. تو رسول اللہ کہتے تھے بیٹی یہ معلومات آپ کو کیسے پتہ چلی؟ یعنی یہ ساری کی ساری معلومات, مائک تو ہے نہیں, ایکو ساؤنڈ تو ہے نہیں اس زمانے میں, کہا یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو کہا کہ بابا یہ 2 چھوٹے نواسے ہیں نا, ان کو میں آپ کے ساتھ بھیج دیتی ہوں, حسن اور حسین کو. کہ یہ جو بھی آپ معلومات فراہم کرتے ہیں ممبر سے, کا خداوند متعال ہم سب کو بار بار اس ممبر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے, ریاض الجنہ میں جو رکھا ہوا ہے, کا وہاں اور ناظرین کو بھی زیارت سے نصیب فرمائے. کا اس ممبر سے خطاب فرمایا کرتے تھے, تو کہا یہ ان دونوں بچوں کو میں آپ کے ساتھ بھیج دیتی ہوں اور یہ آپ کا درس سن کے واپس آ جاتے ہیں, اور پھر وہ سارا کا سارا درس میں ان سے سن لیتی ہوں.
کیا سمجھ میں آیا؟ کہ سمجھ میں یہ آیا کہ ماں باپ بچوں پر کنٹرول بھی رکھیں اور نظر بھی رکھیں. دیکھیے یہ موبائل فون پھر دوبارہ ظاہر مصیبت ہے، تو مصیبت اچھی بھی ہے بری بھی ہے، کہ والدین پر لازم ہے کہ پہلے اس پر غور کریں کہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے، اس پر نظر رکھیں. جناب سید یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو دیکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. کا ماں باپ پر لازم ہے کہ یہ جناب سیدہ کی سیرت کو سمجھیں کہ جس طرح امام حسن امام حسین کو بھیج رہی ہیں اور ان سے واپس آنے کے بعد پوچھ رہی ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ نانا نے آج کیا سنایا، نانا نے آج کیا پڑھا. اس سے امام حسن امام حسین اگرچہ کہ امام ہیں ہمیشہ درس میں الرٹ ہو کے بیٹھیں گے، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل بننا ہے تو امام حسن امام حسین واپس آ کے درس ویسے ہی سنا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. تو یہ سیرت کے پہلو ہیں، ان پر غور کریں. بالکل. کہ کبھی بھی اپنے بچوں کی تربیت میں اس انداز کے پہلو جناب سیدہ کے ہمیں نظر نہیں آئیں گے جس انداز کے ہمیں عام نظر آتے ہیں. یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں صبح اٹھتے ہی تلاوت قرآن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کا احترام سکھایا جاتا ہے. حدیث قصہ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، ہر مجلس اعزاز کے شروع میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، امام حسن داخل ہوئے، ٹھیک ہے، رسول اللہ آئے، اپنی بیٹی کو سلام کیا، چادر میں چلے گئے. امام حسن آئے، اپنی ماں کو سلام کیا اور چادر میں داخل ہو گئے. اچھا چادر میں ایسے بھی داخل نہیں ہو گئے، گھر میں داخل ہوئے، امام حسن کو سلام کیا، ٹھیک ہے، اپنی ماں جناب سیدہ کو سلام کیا امام حسن نے، اور پھر چادر میں داخل ہوئے نبی کریم کو سلام کیا. امام حسین آئے، اپنی والدہ کو سلام کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے نانا اپنے بھائی دونوں کو سلام کیا. مولا کائنات آئے، اپنی زوجہ کو سلام کیا، اور پھر نبی کریم کو سلام کیا اور چادر میں داخل ہو گئے. جناب سیدہ بھی داخل ہو گئی. یہ سلام 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 ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ کا یہ سلام 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 جو آپ حدیث کے سامنے سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہ یہ سیرت کا پہلو ہے کہ جب ان کے گھر والے اہل بیت علیہ السلام کے گھر والے گھر میں داخل ہو کے سلام کر رہے ہیں تو ہم کیوں ہیلو ہائے اور گریٹنگز اور اس طرح کے الفاظ استعمال کریں؟ نوجوان اگر دیکھ رہے ہیں تو دیکھیے گا کہ یہ سلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انگوٹھا دکھانا یہ سلام نہیں ہے. سلام کیا ہے؟ السلام علیکم یا سلام علیکم. یہ پہلو کہاں سے ملا؟ یہ جناب سیدہ اور ان کے گھرانے سے ہمیں ملا. سبحان اللہ. بہت خوب، بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. بس وقت ہوا ہے بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. حسین کی ماں زہرا ہے، حسین کی ماں زہرا ہے، حسین کی ماں زہرا. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ مولانا احسن نذر نقوی صاحب موجود ہیں اور وہ مسلسل بی بی کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. حضور آپ مجھے بی بی کے کچھ فضائل ہمارے ناظرین کے لیے کچھ مختصراً بتائیے. سبحان اللہ. یہ سوال میں آپ نے کہا کہ کچھ مختصراً، وہ اس لیے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ظاہر ہے وقت کے اندر ہمیں بات کرنی ہے. اچھا ایک ناظرین یہ جملہ بھی سنیے گا کہ دیکھیں مجالس میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ علماء کرام 40-50 منٹ کی تقریر کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہے فاطمہ، ٹھیک ہے، تو کہیں کوئی دھوکہ نہ کھا جائے کہ یہ ہے جناب سیدہ. نہیں، وہ جو 40 منٹ کی تقریر کیے یہ اس عنوان سے جناب سیدہ یہ ہیں، ورنہ مجھے اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا فاطمہ ہے، کیا فضائل ہیں آپ کی بیوی، آپ کے نبی کریم کی دختر نیک اختر کے. کا دیکھیے اگر شروع کریں مصداق کوثر ہمارا موضوع بھی ہے، کا اسی پر ہی اگر ہم آگے بات کو لے کے چلیں. الکوثر دیکھیے ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا شاہ، ٹھیک ہے، اس کے بڑے اشعار مشہور تھے عربوں میں. کہا کہ اس کے اشعار کو لگا دیا جاتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پہ. پھر جب یہ آیت اور یہ سورہ نازل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، کا نبی کریم نے تختی پر لکھ کے اس کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا. کا پھر جب عربوں کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی اشعار لگے ہوئے تھے وہ سب بھسم ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ شعر یا یہ کلام قرآن مجید کا سورہ کوثر یہ وہاں لکھا رہا. کہ جب بھی شعراء وہاں سے گزرتے تھے، عرب تھے، ٹھیک ہے، حق شناس بھی تھے ایک لحاظ سے، کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ جو کلام لکھا ہوا یہ کیا ہے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. کا سورہ کوثر پڑھنے کے بعد کہتے تھے، اپنی زبان سے جاری کر دیتے تھے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں. واہ واہ. اور خود دیکھیے گا تین آیتیں ہیں سورہ کوثر میں اور 3 آیتوں میں 10 الفاظ ہیں.
سبحان اللہ. ٹھیک ہے. جیسے انا ایک، آتینا کا دو، الکوثر تین، اس طرح 10 الفاظ ہیں، ورڈز جسے کہتے کا، اور 42 حروف ہیں، 42 الفابیٹس یا حروف تہجد انہیں کہتے ہیں. الفاظ کے لحاظ سے سب سے چھوٹا سورہ ہے، فضائل اور مفاہیم کے لحاظ سے سب سے بڑا سورہ ہے. واہ 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 سبحان. ٹھیک ہے جناب سیدہ کی شان میں. اور دیکھیے آپ کی اولاد قیامت تک رہے گی، یہ بھی جناب سیدہ کی فضیلت ہے. کیسے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ جو ہم نے پہلا سوال جو آپ نے پوچھا اس کے جواب میں ہم نے کہا بریک پہ جانے سے پہلے کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر. تو نبی کریم کو تو لوگ طعنہ دیتے تھے کہ آپ کی تو اولاد ہے ہی نہیں، آپ مقتول نسل ہو گئے، دم بریدہ ہو گئے، آپ کی نسل ختم ہو گئی. تو کہا دیکھیے پہلی اور آخری آیت کو ملا کر پڑھیے، انا اعطیناک الکوثر انا شانئک هو الابتر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور آپ کا دشمن مقطوع النسل ہوگا، دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اولاد اگر چلے گی قیامت تک تو وہ نبی کریم کی چلے گی اور جناب سیدہ سے چلے گی. تو قیامت تک جناب آیت ہے نا قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، اور قیامت تک موجود رہے گی تو آیت بھی موجود رہے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم بھی موجود رہے گا. تو قیامت تک سادات کرام موجود رہیں گے کیونکہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر ہم آگے بڑھیں، قرآن مجید جا بجا سورہ دہر ہے، سورہ کوثر ہے، قرآن مجید کی آیات ہے، آیت تطہیر ہے جو جناب سیدہ کی شان پر اشارہ کر رہی ہے. آپ حدیث قصہ پر غور کیجئے، مباہلے کا واقعہ غور کیجئے. چلے مباہلے کے واقعے سے ایک جملہ پیش کر دیتے ہیں. نبی کریم چلے، 5 افراد تشریف فرما ہو گئے. اچھا ہم پڑھتے ہیں کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بیٹے، عورتیں اور نفس. ٹھیک ہے. اب غور کیجئے گا، جملہ ہے انفسنا، ابناءنا، ٹھیک ہے، نساءنا، نساء عورتیں، لے کے تو ایک عورت کو گئے ہیں، ایک بیوی کو لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ مجھ جیسے طالب علم، ایک تحقیق کا طالب علم ہوں، میری بھی ناقص تحقیق کے مطابق بھی کم سے کم 9 ہجری کے بعد یہ واقعہ ہوا مباہلے کا اس وقت مدینے میں نبی کریم کی کم از کم 8 ازواج 8 زندہ تھیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا انفسنا، ناظرین غور، بی بی کی شان ہے. انفسنا یعنی اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، یا رسول اللہ اپنی عورتوں کو لے جائیں. ٹھیک ہے. 8 بیویاں موجود ہیں، لے جائیں لے جائیں لے جائیں، کسی ایک کو لے جائیں نہیں. نبی اب جملہ آ رہا ہے اور آپ لطف لیں گے اس سے، آپ بھی اہل ذکر ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں. کا کیا ہے کہ 8 بیویاں موجود ہیں لیکن کسی کو لے کے نہیں جا رہے. اب غور کیجئے گا، اور بیٹے لے کے جا رہے ہیں جناب سیدہ کے، شوہر لے کے جا رہے ہیں جناب سیدہ کے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم نے اپنے گھر سے کسی کو لیا نہیں، سیدہ کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. سیدہ کے بیٹے بھی لے لیے، سیدہ کے شوہر کو بھی لے لیا، اور سیدہ کے بابا تو ہے ہی، اور خود سیدہ تو ہے ہی. ٹھیک ہے. تو یہ جو گرد گھوم رہا ہے معاملہ وہ جناب سیدہ کے گرد گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے. مرکز طہارت. اور خود دیکھیے حدیث قصہ میں بھی جب آیت تطہیر بھی نازل ہوئی ہے، کہا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، سلامت رہیں. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. بی بی آپ کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے، رسول اللہ کے ذریعے ہونا چاہیے کہ نہیں. مرکز اہل بیت کے دائرے کا مرکز جناب سیدہ ہے. سبحان اللہ. مرکز جناب سیدہ ہیں. اور پھر اگر بات کو آگے بڑھائیں تو دیکھیے سورہ دہر ہے، یہ ہے آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، ان کی کتاب ہے فاطمہ تو من المہد الی اللحد. ٹھیک ہے. عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، نوجوان دیکھیں انٹرنیٹ پہ PDF فارمیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کریں، اردو میں بھی موجود ہے. کہ اس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے روایت ہے. مولا فرماتے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے سورہ دہر میں، سورہ دہر کے 3 نام ہیں، سورہ دہر، سورہ انسان اور سورہ حل عطا. کا مولا یہ 3 نام اس سورہ کے ہیں. اس سورہ میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. غلمان کا تذکرہ ہے اس میں، عین یشربوا بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، مختلف نہروں کا حوض کا تذکرہ ہے. کا اس میں سورہ میں جنت کی نعمتوں کا، شادمانیوں کا تذکرہ ہے، بستروں کا تذکرہ ہے، سلسبیل کا تذکرہ ہے، تکیے کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. حوروں کا تذکرہ نہیں ہے.
ہر شے کا تذکرہ ہے، تقریباً حوروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ مولانا نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے کہ حوروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ کہا پھر مولا بتائیے کیوں نہیں ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ سورہ شان فاطمہ میں نازل ہوئی، جس سورے میں سیدہ ہوں اس سورے میں حوروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس سورے میں سیدہ ہوں اس میں حوروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو جس چادر میں سیدہ ہوں اس میں گنہگار کیسے داخل ہو جائے؟ بات پہنچ رہی ہے۔ اور پھر جناب سیدہ کے فضائل، جناب سیدہ کے لوگ کہتے ہیں کیا فضائل؟ تو آئیے اس در پہ آئیے، ہم طالب علم ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ جید علماء کرام تو اپنے خوبصورت الفاظ میں، فصیح و بلیغ الفاظ میں بتائیں گے، میں تو طالب علمانہ انداز میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں گلا خراب کے باوجود بھی میں بیان کروں گا۔ علماء کرام تو پھر ہم تو خود علماء کرام کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں، کہیں جناب سیدہ ہیں، آپ کے فضائل ہیں، آپ کی شادی مولا کائنات سے ہوئی، ٹھیک ہے، اس پر بھی اعتراض ہے لوگوں کو، کیوں ہو گئی؟ بھائی نبی کریم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں مگر یہ کہ جو حکم الہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کچھ کرتے ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وحی الہی ہو۔ بہت سے لوگ آئے تھے رشتہ مانگنے کے لیے، لیکن نبی کریم نے رشتہ کسی کو نہیں دیا، کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کا حکم تھا کہ رشتہ جب مانگنے والا آئے گا تب اس کو رشتہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے رشتے میں میچ ہونا چاہیے، پرفیکٹ میچ۔ دیکھیے ناظرین، یہ دو انگلیاں برابر ہیں نہیں ہیں، یہ دو انگلیاں برابر ہیں، ٹھیک ہے، تو لڑکا لڑکی میں میچ ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ مولا کائنات کا پرفیکٹ میچ ہے اور مولا کائنات جناب سیدہ کا پرفیکٹ میچ ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ تو لڑائی جھگڑے کا تو کوئی تصور آ ہی نہیں سکتا۔ وہ جو بعض اعتراضات کر دیتے ہیں کہ لڑائی ہو جاتی تھی اور یہ ہو جاتا تھا، کہ یہ معصومین ہیں، ان کو آپ اپنے گھر کے حالات کو مولا کے حالات کے اوپر نہ تطبیق کیجئے۔ بے شک، یہ جناب سیدہ کی مختصر ترین فضیلت ہے۔ حضور آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ وہ جو مصائب تھے بی بی پر جو ڈھائے گئے، جس پر بی بی روتی ہوئی مرثیہ کرتی ہوئی دنیا سے پردہ فرما گئی، تو ان تمام جو وجوہات تھیں، ہمارے ناظرین کو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ بی بی مرثیہ کرتی ہوئی چلی گئی دنیا سے، تو اس پر آپ تھوڑی سی روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اب تک ہمارا موڈ جو آپ نے 3-4 سوالات پوچھے اس میں ذرا مختلف تھا، اور اب سوال کرتے ہوئے بھی آپ کی کیفیت ذرا متغیر ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ مصائب تو ظاہر آخر میں 2 جملے شہادت کے پیش ہو جائیں اگر طاقت رہی، ہمت رہی، لیکن ذرا نوجوان دوستوں تک کچھ انالیسس پیش ہو جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ حالات کیا تھے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم کی وفات ہوئی 28 صفر، کیا حالات ایسے ہو گئے کہ تقریباً 4 ربیع الاول، 3 ربیع الاول یا 5 ربیع الاول یا 6 ربیع الاول یہ تاریخیں تھیں کہ جناب محسن کی شہادت انہی ایام میں ہوئی، یا انہی ایام میں جناب سیدہ دربار میں گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کیوں گئی ہیں دربار میں؟ کیا فدق حاصل کرنے کے لیے گئی ہیں؟ فدق تو ایک زمین کا ٹکڑا ہے، فدق کی کیا اہمیت ہے؟ کا غور کیجیے گا ہمارے ناظرین کہ اچھا جو حاکمان وقت تھے انہوں نے بھی جناب سیدہ کو فدق نہیں دیا، کیوں؟ اگر جناب سیدہ کو وہ فدق دے دیتے تو اگلے ہی لمحے جناب سیدہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے خلافت کو غصب کیا ہے۔ ہاں اگر جناب سیدہ کو فدق دے دیا جاتا تو پھر خلافت کا دعویٰ کرتی جناب سیدہ، ٹھیک، اور یہ پھر انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جناب سیدہ کو فدق نہ دے کر اور گواہوں کو جھٹلا کر واپس کر دیا۔ روتی بھی جناب سیدہ 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑی رہیں، کیا حالات رہے ہوں گے۔ اور پھر جب گھر پہ تشریف لائی ہیں تو مولا کائنات، اچھا یہ ہمارے نوجوان دوست بہت سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی مولا حق پر تھے، حق پہ تھے نا، ٹھیک ہے، تو خاموش کیوں رہے؟ ہاں دیکھیے اس کا جواب اگر میں دوں تو غلطی ہو سکتی ہے، طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، خطا کار ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جواب ہمارے نوجوان لے کے جائیں، آپ بھی لے کے جائیں کہ جناب سیدہ اگر جواب دیں تو اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ مولا فاتح بدر و احد و خندق و خیبر ہونے کا یہ مولا کی فضیلتیں ہیں نا، حارث و مرحب و انتر کو آپ نے پچھاڑ دیا، کا سب کچھ کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ گھر پہ کیوں ہیں؟ جب حق پہ ہیں تو جا کے اپنا حق لے لیجئے۔ جناب سیدہ سے پوچھا تھا، راوی کا نام ہے محمود ابن لبید، راوی آیا مدینے آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جناب سیدہ کبھی جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی ہیں، کبھی اپنے بابا کی قبر پہ جاتی ہیں، تو راوی آیا جناب سیدہ کے پیچھے اور اپنے بابا کی قبر پہ جناب سیدہ کے ساتھ اور بھی ہے پوچھا کہ بی بی یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر مولا کائنات حق پر ہیں یا نہیں؟
تو کہا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ غدیر میں نبی کریم نے کیا اعلان کیا تھا؟ کبھی بھی مجھے معلوم ہے، میں صرف آپ کی زبان سے پوچھنا چاہتا تھا، آپ کی زبانی سننا چاہتا تھا، اگر حق پر تھے تو پھر آپ نے اپنا حق کیوں نہ حاصل کیا؟ اب جملہ جناب سیدہ نے کہا سونے کے حروف سے لکھے جانے والا، کہا کہ مثل الامام مثل الکعبہ از تو، سلامت رہیں، یعنی آپ سمجھے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، از تؤتا ولا تأتی، کیا کہ امام کی مثال کعبے کی طرح ہے، لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، کعبہ کہیں چل کر نہیں جاتا، تو مولا کائنات حق کے پاس نہیں جائیں گے، مولا جہاں جہاں چلتے رہیں گے حق بنتا چلا جائے گا۔ یہ جناب سیدہ کے الفاظ ہیں۔ اور پھر مولا کائنات گھر پہ قرآن جمع کر رہے ہیں، حاکمان وقت نے کہا کہ جاؤ علی کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جناب سیدہ دروازے پہ پہلی مرتبہ، اور جو ملون آیا اس کا نام تھا کنفس، اس نے کہا کہ مولا کو بھیجیے باہر۔ جناب سیدہ نے کہا کہ وہ قرآن جمع کر رہے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ یہ کنفس واپس آ گیا مدینے کی مسجد میں، اور آنے کے بعد اس نے رپورٹ کیا ان افراد کو کہ جس نے اسے بھیجا تھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بی بی نے مجھے واپس بھیج دیا۔ جب جانتے ہیں جواب آگے سے کیا ہے؟ مالی المرأہ، عورت سے تمہیں کیا لینا دینا، ایک عورت نے تمہیں بھیج دیا اور تم آ گئے، چلو۔ رات ہو گئی تھی، انہوں نے انتظار کیا، ٹھیک ہے، اور اگلے دن ان کا پلان یہ تھا کہ مولا کائنات کے گھر کے دروازے کو جلائیں گے اور مولا موجود ہوں گے۔ آگ اور لکڑیاں لے کے پوری پلاننگ کے ساتھ گئے، لیکن ہوا یہ کہ جناب سیدہ خود دروازے پر آئیں۔ اب چونکہ وہ پہلے سے پلان بنا کے آ چکے تھے کہ وہ دروازے کو جلائیں گے، مولا کائنات کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، اب وہ پلان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا کہ اب دروازے کے پیچھے چاہے کوئی بھی ہو۔ جناب سیدہ نے دروازے کے پیچھے سے جملہ کہا کہ یہ در وہ در ہے کہ جس در پہ نبی آ کے سلام بھیجا کرتے تھے، اور گھر کے اندر نبی کی بیٹی ہے، گھر کے اندر نبی کے دو نواسے ہیں۔ جانتے ہیں آگے کیا جواب آیا؟ وَإِن كَانَتْ، چاہے گھر پہ کوئی بھی ہو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جب یہ جملہ کہا کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے، جب دروازے کو آگ لگائے گی، اب پڑھے لکھے افراد سن رہے ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، غور کیجیے گا، جب دروازے کو آگ لگ جاتی ہے نا تو اس کو دھکا دینے کے لیے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ جس دروازے پر نبی آ کے سلام بھیجا کرتے تھے مسلمان لاتے مار رہے تھے۔ جب دروازہ گرا ہے تو جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو روکا ہے، اور روکنے کے بعد جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، کیا خوب ایک تصویر بنائی ایک آرٹسٹ نے، ایک ذاکر نے، کہ جب تصویر بنائی تو اس پہ لکھا فاطمہ، اور فاطمہ لکھنے کے بعد آخر میں ایک کیل بنا دی اور اس سے خون ٹپکتا ہوا محسوس کروا دیا۔ کہ جانتے ہیں وہ کیل کیا تھی؟ کہ اگر پھانس چپ جاتی ہے میری انگلی میں تو ہم سے رہا نہیں جاتا ہے۔ کہ وہ کیل والا دروازہ جناب سیدہ کے سینے پہ آ کے گرا۔ جب گرا ہے تو جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا کہ فضا الیکی، فضا میرے پاس آنا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ کہ یہ جملہ کہا تو اتنے میں حالت کیا تھی؟ دروازے کے نیچے عالمین کے رسول کی بیٹی مسلمان دروازے پر پاؤں رکھ رکھ کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو مولا کائنات کو گرفتار کیا گیا، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کے آپ کو لے جایا گیا۔ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ مولا کائنات سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ اے ابو الحسن، ان سے کہہ دو کہ یہ آپ کو چھوڑ دیں، اگر یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ عربوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بالوں کو پریشان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بد دعا کر دوں گی۔ جناب مولا کائنات نے کہا کہ بی بی بد دعا نہ کیجیے گا، بابا کی وصیت کو یاد کیجیے گا۔ کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے مولا کائنات کے دامن کو ہاتھ سے تھاما تو وہی قنفذ کے جو آگ اور لکڑیاں لے کر آیا تھا اس نے ایک تازیانہ جناب سیدہ کے بازو پر رسید کیا، اور بہار الانوار کی روایت کے مطابق سارا کا دم لجل اسود، اس کا نشان بی بی کی وفات کے بعد بھی جب مولا کائنات غسل دے رہے تھے بی بی کے بازو پر باقی رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔